حماس نے 5000 راکٹ فائر کیے، اسرائیل کا سر چکرا گیا۔ حماس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ آخر کیا بات ہے؟ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ قبضہ کب اور کیوں کیا؟ یہ ضرورت کیسے پیش آئی؟ اس خطے کے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی کیا اہمیت ہے؟ ہم ان ساری باتوں پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو بات شروع کرتے ہیں 1897 سے، جب ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن وجود میں آئی۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں وجود میں آئی، اور ان کا یہی ایک موٹو تھا کہ ہمیں اپنی پرامسڈ لینڈ واپس کرنی ہے۔ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو ایک پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ ابھری، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ٹو ٹیک جیوز ٹو دا زایان، دا پلیس ویئر ٹیمپل ماؤنٹ از لوکیٹڈ ان فلسطین۔ ورلڈ وار 1 میں ایک سائڈ پہ اٹلی، آسٹریا، ہنگری، جرمنی، سربیا، بلغیریا، اوٹومن امپائر، یہ کنٹریز تھے، اور دوسری سائڈ پہ فرانس، برٹین، رشیا اور ان کے الائز تھے۔ یہ جنگ ورلڈ وار 1 1914 سے لے کے 1918 تک چلی۔ ورلڈ وار 1 میں جو حالات پیدا کیے گئے وہ بہت ہی خطرناک حالات تھے دو کنٹریز کے لیے۔ ایک تو جرمنی کے لیے، جرمنز پہ کافی ریسٹرکشنز لگائی گئی، تو ایک جنگ لگی جس کا نام تھا بیٹل آف جٹ لینڈ، جو 29 مئی 1916 میں لگی، اور اس سے پہلے ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی 3 جنوری 1916 میں، جس کو ہم سائکیز پیکاٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس کو اکاشیا مائنر ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ what to do after World War I with Ottoman territories۔ ہوا کیا کہ اس پہ بات ہوئی، یہ ٹریٹی 16 مئی 1916 پہ ریٹیفائی کی گئی، اور اسی ہی ٹریٹی میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے۔ اوٹومن امپائر کے جو ٹیریٹریز تھیں ان میں فلسطین بھی ان کا ایک حصہ تھا، تو انہوں نے جو سوچا تھا وہ فلسطین کے بارے میں ہی سوچا تھا کہ یہ حصہ ہمیں جیوز کو دینا ہے۔ ان کے نیت کی بات یہ تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ورلڈ وار 1 جیتی برٹش اور فرانس نے۔ برٹش اور فرینچ امپائر نے 2 کام کیے آفٹر ورلڈ وار 1۔ ایک تھا ڈویژن آف ٹیریٹریز، اور دوسرا تھا جرمن کو سپریس کرنا۔ جو ڈویژن آف ٹیریٹریز تھی وہ اس طرح سے تھی: برٹش نے عراق اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا، فرینچ نے سیریا اور لبنان پہ اپنا کنٹرول کر لیا، اور دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جرمنز شوڈ بی سپریسڈ، ریپریسڈ اینڈ سبجوگیٹڈ۔ انہوں نے ٹریٹی آف ورسائلز کی، جو 1919 میں ہوئی، جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کے پاس ملٹری نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس وارشپس نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے پاس نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ان میں سے وہ استعمال کر کے جو جتنا بھی وار ریپریشن ہوا ہے وہ پے کریں گے۔ یعنی کہ یہ حالات پیدا کیے گئے کہ جرمنی کے اندر افراط زر آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس پہ کبھی اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 تو اینڈ ہو گئی 18 میں۔ سینس آف نیشنلزم جیوز میں بڑھتا گیا۔ ایک پلان ڈیزائن ہوا ٹو شفٹ جیوز فرام ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ ٹو دا لینڈ آف فلسطین۔ ورلڈ زائنسٹ موومنٹ جو چلی تھی وہ اپنے فنڈز کلیکٹ کرتی رہی، اور کافی وہ اکنامکلی رچ ہو گئے۔ انہوں نے جو پلان ڈیزائن کیا تھا اس میں 2 ویوز، فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو۔ فرسٹ ویو میں انہوں نے کیا کیا؟ فرسٹ رچ یورپین جیوز شوڈ ریچ فلسطین اینڈ بائی لینڈس، اور ان کو ورلڈ زائنسٹ موومنٹ اور دنیا کے جتنے بھی جیوز ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ان رچ جیوز کو زمین خریدنے میں۔ اس کے بعد سیکنڈ ویو اسٹارٹ ہوئی۔ اس میں کیا ہوا کہ باقی جتنے جیوز تھے ان کو بلایا گیا ادھر۔ اس سے کیا ہوا کہ کافی جیوز فلسطینین لینڈ پہ آ گئے۔ یہ اس طرح سے آسانی سے کیسے آ گئے؟ اسی لیے کہ فلسطین اور عراق برٹش کے انڈر کنٹرول آئے تھے، تو اسی لیے جب فلسطین پہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا
تو ان کو سپورٹ تھی برطانوی گورنمنٹ سے تاکہ وہ جیوز وہاں رہ پائیں، کیونکہ برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی انڈر دا اکنامک کنٹرول آف جیوز تھی، کیونکہ وہاں روز چائلڈس اور فری میسنس بہت ہی اسٹرانگ قسم کی جیوز فیملیز تھیں۔ جب اتنے سارے جیوز وہاں پہنچے تو عربs وہ تو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اس کو ہائیلی ڈس لائک کیا اور برٹش کے پاس گئے، انہوں نے کمپلین کی۔ تو برطانیہ نے کیا کیا، ان کا جو انفلکس آف جیوز تھا ان کو کنٹرول کیا، لیکن اس کو بالکل بین نہیں کیا۔ تو جب کنٹرول ہوئے پھر کچھ عرب لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کنٹرول ہو گئے، لیکن پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا آیا اور کافی جیوز آتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیوز عرب کنفلکٹ شروع ہو گئے، حالات بگڑتے گئے، ان کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ ایک طرف تو عرب لینڈ پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا، دیز آر دا آؤٹ کمس آف ورلڈ وار ون، اور دوسری طرف جرمن سپریشن شروع ہو گئی تھی، وہاں افراط زر بڑھ گئی، اور اسی حالت میں جرمنز بہت ہی زیادہ غریب ہو گئے اور وہاں کے حالات بہت ہی پیچیدہ ہو گئے۔ ہٹلر پیدا ہوا اور ہٹلر نے جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تقریباً 1919 سے لے کے 1939 تک جرمنی کے حالات بڑے ہی خطرناک رہے۔ آخرکار 1939 میں جنگ چھڑ گئی اور ہٹلر نے ایک اپنی بڑی آرمی تیار کی، اور اسی دوران جرمنی میں جیوز کے خلاف ایک ویو شروع ہوئی جس میں ان کو سپریس کیا گیا، اور بہت ہی زیادہ انداز سے سپریس کیا گیا، بہت ہی بری طرح سے ان کو سپریس کیا گیا اور سبجوگیٹ ہوئے، اور کافی جیوز وہاں مر گئے۔ جرمنی سے کافی جیوز بھاگے فلسطین کی طرف، اور امریکہ نے بھی برطانیہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ 1,00,000 جیوز فلسطین کی طرف بھیجیں۔ جرمنی سے بھی جیوز گئے، دوسرے ممالک سے بھی جیوز گئے، تو وہاں جیوز کی تعداد اس طرح سے بڑھتی رہی، وہاں کے حالات بگڑتے گئے۔ عرب اور جیوز کے بیچ میں فلسطین میں فائٹ شروع ہو گئی، لڑتے رہے، حالات بگڑتے رہے، آخرکار ورلڈ وار 2 بھی شروع ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش بہت کمزور ہو گیا۔ برٹش نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ اب ہم یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیشن آن فلسطین بنائیں۔ یہ کمیشن بنی UNSCOP۔ اس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اب آپ جیوز اور فلسطینی جو عرب ہیں ان کے بیچ میں ایک ایسا پولیٹیکل سالوشن دیں تاکہ وہ دونوں اکٹھے یا ایک دوسرے سے الگ رہ پائیں اسی ہی خطے میں۔ تو ان کے پاس 2 پلانز تھے، ایک میجارٹی پلان اور دوسرا تھا منارٹی پلان۔ جو میجارٹی پلان تھا وہ یہ تھا کہ پارٹیشن کریں۔ پارٹیشن کیسے کریں؟ ایک غزہ اور دوسرا ویسٹ بینک، ان 2 ایریاز میں عرب فلسطینی جو ہیں وہ رہیں، اور اس کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو ہم اسرائیل کے حوالے کریں۔ یہ تھا میجارٹی پلان، اور دوسرا تھا منارٹی پلان۔ منارٹی پلان میں کیا ہوا کہ فیڈرل فلسطین بنائیں اور وہاں جیوز اور عرب اکٹھے رہیں وداؤٹ پارٹیشن، یعنی کہ فلسطین کے اندر کوئی پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے اور سارے اکٹھے رہیں۔ وہ اس پہ ووٹنگ بھی ہوئی، اور ووٹنگ 29 نومبر کو ہی۔ تو اسی طرح سے اسرائیل 14 مئی 1948 کو وجود میں آ گیا۔ عربز کا مسئلہ جوں کے تیوں رہ گیا۔ اس حالت میں یہ ایشو ہوا کہ لبنان، سیریا، جارڈن، عراق، ایجپٹ، انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا، کیوں تو معاملہ کافی بگڑ گیا اور فرسٹ عرب اسرائیل وار شروع ہو گئی۔ اس میں یونائٹڈ نیشنز نے انٹروین کیا، آرمسٹس ایگریمنٹ ہوا جو 1949 میں ہوا۔ ایک دوسری موومنٹ چلی 1956 میں
جس کو نیشنلائزیشن آف سوز کینال کہتے ہیں، جس میں جمال عبد الناصر نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس نے چاہا یہ تھا کہ ہم سوز کینال کو برٹش اور فرینچ گورنمنٹ سے ہم اپنے قبضے میں لے آئیں، اور یہ 1869 میں بنا تھا۔ تو جمال عبد الناصر، جس کو گمال عبد الناصر بھی کہتے ہیں، 26 جولائی 1956 کو نیشنلائزیشن آف سوز کینال کے لیے اس نے اپنی کیمپین شروع کر دی۔ اس کے بعد برٹش، فرینچ اور اسرائیل انہوں نے ایک ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ سائن کی تھی سیویئرس میں۔ وہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایجپٹ پہ اور کیپچر کر لیا غزہ اسٹرپ۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے انٹرفین کیا اور کرائسس کو اسٹاپ کیا۔ غزہ اور شرم الشیخ واپس دیے گئے۔ وہ ایک تنظیم بنی جس کا نام تھا فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، جو 1964 میں بنی۔ اس کا آبجیکٹو یہ تھا ٹیک اوور فلسطین بائی فائٹنگ اسرائیلی آرمی۔ اگر اسرائیل اس طرح سے لیگلی نہیں بنایا جاتا تو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور حماس نہ بنتے۔ بہرحال ان 1967 ایجپٹ نے اپنے فورسز اکٹھے کیے اور ان کو اسٹیشن کیا سینائی پیننسولا اور گلف آف عقبہ کی طرف۔ وار کنٹینیو ہو گئی، تقریباً 6 دن تک چلی۔ اسرائیل کیپچرڈ غزہ اسٹرپ فرام ایجپٹ، گولان ہائٹس سیریا سے چھین لیے اور جارڈن سے ویسٹ بینک چھین لیے۔ عربس لاسٹ دیٹ وار اینڈ ایریاز، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ علاقے تھے۔ گولان ہائٹس کی بھی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک 42 ریزولوشن دیا جس میں اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ جو 1967 کے بارڈرز تھے وہاں آپ واپس چلے جائیں، لیکن اسرائیل نے ریفیوز کیا۔ جب ریفیوز کیا تو یہ عرب ورلڈ کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی۔ تو PLO زیادہ پاورفل ہو گئی، ریڈیکل ہو گئی، اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی اپنے علاقے جنگ کر کے واپس لینے ہیں، اور اسرائیل نے کوشش یہ کی کہ سب کو کنٹرول کیا جائے۔ اسرائیل کو سپورٹ تھی، امریکہ کی بہت ساری سپورٹ تھی، اور آج بھی ہے۔ اب اگر دیکھیں گے جتنی بھی نیوز چل رہی ہیں آج تک، اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ امریکہ از ود اسرائیل ان ایوری ایپیسوڈ آف وار۔ اوپیک نیشنز جو ہیں انہوں نے آئل ایمبارگو کر دیا۔ عرب نیشنز کا یہی ایک موقف تھا کہ گو بیک ٹو یور 1969 پوزیشن اینڈ لبریٹ عرب فلسطین۔ موقف یہ نتیجہ یہ ہوا کہ فتح آرگنائزیشن انڈر یاسر عرفات وجود میں آئی۔ فل فارم ہے فلسطینیہ الوطنیہ التحریر الحرکت۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اسرائیلیز سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم کپور کو 6 اکتوبر 1973۔ یوم کپور کے دن اٹیک تو کیا، اسرائیل نے تقریباً سب کو ڈیفیٹ کیا، اور یوم کپور پہ ان کا جو حملہ تھا وہ ناکام ہوا۔ اور جب اسرائیل نے سب کو ڈیفیٹ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کنٹریز نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں آئل ایمبارگو کرنا ہے، کیونکہ اوپیک میں سب سے زیادہ عرب نیشنز تھی، تو عرب ورلڈ نے آئل ایمبارگو کی۔ ان کا موقف تھا کہ ہمیں اسرائیل کو فورس کرنا ہے کہ وہ واپس 67 والی پوزیشن پہ چلے جائیں اور عرب فلسطین کو لبریٹ کیا جائے۔ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ US نے انٹروین کیا 1978 پہ۔ کیمپ ڈیوڈ ٹاکس ہوئے، عرب کنٹریز ان ٹاکس میں شامل ہوئے۔ ایجپٹ سے انور سادات آئے اور PLO نے جوائن نہیں کیا۔ تو آؤٹ کم یہ تھا کہ ایجپٹ نے یہ وعدہ کیا کہ ابھی کوئی اٹیک نہیں کریں گے، وائلنس نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم UN کا جو ریزولوشن ہے اس کو ہم اگری نہیں کرتے، اور جو بھی ایریاز ہیں ان پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، اب فلسطینینز کو اٹانومی دیں گے، وہاں وہ اٹانومی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن ان ایریاز سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کو جوائن نہیں کیا تھا۔ اگین اے فیلیور لیڈ ٹو ڈسسیٹسفیکشن امنگ دا پیپل۔ فلسطینی جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ابھی انتفاضہ کرنا ہے، ریولوشن لانا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک فیلنگ آف ڈسسیٹسفیکشن تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں ایک تنظیم ڈیولپ کرنی چاہیے جو ریولیوشنری ہونی چاہیے، اور اسرائیل سے ہمیں اپنے علاقے واپس دلوائے۔ حماس وجود میں آئی انڈر شیخ احمد یاسین ان غزہ۔ ان کا آبجیکٹو ایک ہی تھا
کہ وی ٹیک پلیج ٹو ریموو اسرائیل بائی آرمس اینڈ وائلنس. فتح آرگنائزیشن جو تھی اس کا موقف یہاں چینج ہوا. انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فوکس کریں گے کریٹنگ عرب فلسطین ان ویسٹ بینک اینڈ غزہ. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں عرب فلسطین ویسٹ بینک اور غزہ میں کریٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد کولڈ وار کی سٹارٹ ہو گئی. یو ایس کالڈ عرب نیشنز ایٹ میڈرڈ اسپین بٹ پی ایل او واز ناٹ ہیئر. تو ونس اگین پی ایل او شامل نہیں ہوئے. آؤٹ کم یہ نکلا کہ اسرائیل نے جارڈن کے ساتھ پیس ٹریٹی کی اور اس کے بعد اسرائیل نے لبنان کے ساتھ بھی پیس ٹریٹی کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ٹریٹی نہیں ہو پائی بیکاز آف پریزنس آف حزب اللہ. اس کے بعد اوسلو اکارڈز آتے ہیں جس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے, اور وہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم اسرائیل اینڈ پی ایل او ور براٹ ٹوگیدر. ایک ہی ٹیبل پہ اسرائیل اور پی ایل او کو لایا گیا. اسرائیل نے یہ وعدہ کیا کہ ہم گریجول وڈرال کریں گے فرام غازہ اسٹرپ اینڈ ویسٹ بینک بائی 1998 اور یہ ایریاز ان کو واپس دی جائیں گی. اور اس طرح سے فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن سے بھی ایک وعدہ لیا گیا. یہ لوگ کو یہ کہا گیا کہ فلسطینین اتھارٹی آپ قائم کریں گے, غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کو اچھی طرح سے آپ پیسفلی آپریٹ کریں گے اور گورن کریں گے. اس کے بعد 1996 میں رائٹ ونگ گورنمنٹ آ جاتی ہے اسرائیل میں. انہوں نے اوسلو اکارڈ سے ودرا کر لیا تو پھر بہت صورتحال خراب ہوئی. اسرائیل میں ایک طرف ڈوم آف راک ہے اور دوسری طرف الاقصی ماسک اور تیسری طرف ہولی وال. ڈوم آف راک اینڈ الاقصی مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں, اسلام سے تعلق رکھتی ہیں. ہولی وال ان کی جیوز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو الاقصی مسجد سے 2.1 کلومیٹر دور ایک ہولی چرچ ہے, وہ کرسچنز کے لیے بہت ساری امپارٹنس رکھتا ہے. جب اوسلو اکارڈ سے انہوں نے وڈرا کر لیا کیونکہ ان کی رائٹ ونگ گورنمنٹ تھی جو کنزرویٹو گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی ہولی پلیسز نہیں چھوڑنے. نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینیوں میں ایک غم و غصے کی لہر آ گئی. تو سیکنڈ انتفاضہ ہوا, اس میں کافی نقصان ہوا. اسرائیلی گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے جو وڈرا کیا تھا اوسلو اکارڈ سے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں رانگ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے, اب یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک ڈس انگیجمنٹ پلان کو انٹروڈیوس کروانا ہے تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے اور وہ ٹاکس کے قابل بنے. تو پھر انہوں نے یہ جو ڈس انگیجمنٹ پلان اناؤنس کیا کہ بیفور 2005 ہم ڈس انگیجمنٹ کی طرف جائیں گے. 2004 میں یاسر عرفات وفات پاتے ہیں تو الفتح کافی کمزور ہو جاتی ہے. 2005 میں جب اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کو ویکیٹ کیا تب وہاں الیکشنز اناؤنس کی گئی. ایک طرف غزہ اسٹرپ کی طرف حماس تھے اور دوسری طرف الفتح کے جس کو فلسطینین اتھارٹی بنانی تھی تو ان کو یو ایس سپورٹ بھی تھی اور ان کے الائز کی بھی سپورٹ تھی. تو نتیجہ یہ نکلا, الیکشنز ہوئیں. الیکشنز میں حماس کے مشال خالد آ گئے اور فتح کے محمد عباس آ گئے. تو انہوں نے اپنی گورنمنٹس بنائیں غزہ اسٹرپ پہ اور ویسٹ بینک پہ. تو جب یہ ملے تو انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جو 2007 میں کولیپس ہو گئی. وہ نہیں چل پائے کیونکہ حماس ریڈیکل ان نیچر تھے اور الفتح وہ اتنے ریڈیکل ان نیچر نہیں رہے. Since 2014 Fatah had US support. It got Palestine registered as a non-member state of the United Nations. But Hamas continued its objective to eliminate Israel by force. Hamas more radicalized ہوئی. ابراہم اکارڈ ہوئے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے میڈیٹ کیا, اپنا رول ادا کیا. تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس signed this accord after Egypt in 1979 and Jordan in 1994. اس کے بعد بحرین, سوڈان, اس کے بعد موروکو, انہوں نے بھی ابراہم اکارڈ کو جوائن کیا.